استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، یہ سوال اتر پردیش اعظم گڑھ مفتی محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم ومد ظلہ العالی، جو خود ماشاء اللہ جید اور زبردست صلاحیتوں کے حامل ایک عالم دین اور مفتی ہے، انہوں نے میرے ساتھ میں مذاکرہ کیا۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب، یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو سکنیا اسکیم چل رہی ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں کچھ پیسے جمع کرنا ہے، اس کے بعد میں پھر گورنمنٹ آپ کو اتنے سالوں کے بعد اس بچی کے نام پر ایک بڑی رقم دیتی ہے، تو یہ صورت کیا ہے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے محترم بزرگوں کہ چاہے کوئی بھی رہو، کوئی عالم رہو، کوئی مفتی رہو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو مفتی، دو علماء، دو مسائل بتانے والے اگر کسی ایک مسئلے میں کچھ پیچیدگی آ جاوے تو ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں ہمارے حضرت مفتی شاہد صاحب وہ صلاحیتوں کے اعتبار سے میرے سے بڑے درجے کے عالم ہیں ماشاء اللہ، لیکن یہ ان کا تواضع، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کا کسر نفسی ہے، جو میرے جیسے حقیر فقیر سے انہوں نے اس اہم مسئلے پر مذاکرہ کیا اور مجھے موقع دیا میں تھوڑی سی اس کی تحقیق کر سکوں۔ مفتی صاحب، آپ کے مسئلے کے سلسلے میں نے بینک میں وزٹ کیا اور بینک مینیجر سے جب میں نے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ دیکھو، ہمارا بینک کا اس اسکیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ تحقیقات کرنی ہے تو مانو سنسادھن وکاس منترالیہ میں آپ اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو اسکیم چل رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ اس کے تحت اور اس کے تابع ہیں۔ اب اس کے بعد مفتی صاحب میں نے مانو سنسادھن وکاس منترالیہ میں فون کر کے بات چیت کی، اور ان سے جب میں نے یہ سب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، گورنمنٹ ملک کے اندر لڑکیوں کے تعلیم کو بڑھاوا دینا چاہتی ہے، ان کو سیف رکھنا چاہتی ہے، ان کے سیکیورٹی کے لیے گورنمنٹ نے یہ اسکیم نکالی ہے تاکہ لوگوں کو لڑکیاں بوجھ نہ لگے، اس کے لیے گورنمنٹ آپ کا تعاون کر رہی ہے۔ تو یہ پوری جو صورت مسئلہ ہے اس کی تحقیق کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا، جو رزلٹ سامنے آیا، وہ یہ کہ جو پیسہ لڑکی کے والد کو اس لڑکی کے نام سے رکھنے پر مل رہا ہے وہ بینک کا پیسہ نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے تعاون ہے۔ مزید تحقیق کے لیے میں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی جدید فقہی مسائل کی ورق گردانی کی، تو حضرت نے بڑے تفصیل کے ساتھ میں گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی اسکیموں، گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی امداد کے لینے کے جواز کا فتویٰ اس کے اندر دیا، بلکہ الٹا اس بات کے اوپر زور دیا کہ مسلمانوں کی جیسی معاشی حالت اس ملک کے اندر ہے تو مسلمانوں نے گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والے ہر سہولت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اب یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو اسکیم ہے یہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے، مسلمانوں نے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ چونکہ گورنمنٹ آپ کے گھر پہ آ کر آپ کو نہ پیسے دے سکتی ہے نہ آپ کے پیسے جمع کروا سکتی ہے، تو گورنمنٹ کو ہر کام بینک کے تھرو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بینک میں پیسے جمع کرنے لگائے جا رہے ہیں اور بینک کے تھرو ہی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آگے چل کر جو بھی اس کے میچورڈ ہونے کے بعد جو اماؤنٹ آئیں گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گا۔ تو چونکہ بینک وہ ایک ذریعہ ہے دونوں کے بیچ میں، گورنمنٹ کے اور آپ کے، تو گورنمنٹ کے اسکیموں کو آپ تک پہنچانے کے لیے بینک وہ ایک ذریعے کا کام کر رہا ہے، اس لیے ہم بینک کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہمارے حضرت مفتی صاحب جو نوعیت مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے یہاں پر رکھ دی ہے، باقی آپ میرے سے بڑے عالم دین ہیں، تجربہ کار ہے اور ماشاء اللہ علم دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ اور بھی اس کے بارے میں مزید تحقیقات اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے اور مجھے بھی آپ کی تحقیقات سے مستفید فرمائیے، انشاءاللہ میں پھر اس کو آگے کسی سبق میں لے لوں گا تاکہ پوری امت مسلمہ تک ہماری اس تحقیق کا جو رزلٹ ہے وہ پہنچے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا